بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ نے یہ محاورہ تو ضرور سنا ہوگا۔ محاوروں سے جڑی کہانیاں دلچسپ بھی ہوتی ہیں اور سبق آموز بھی۔ اس محاورے سے متعلق مشہور کہانی یہ ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی شدت تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں بڑا کمرہ سا بنا کر ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور اس کی جگہ وہ لٹھ پر بیٹھ جائے۔ بندر کی خواہش تھی کہ وہ بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچڑ ٹھونک لیا کرتا تھا۔ بندر نے یہ سب دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچڑ دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے یہ دیکھا اور موقع پایا تو درخت سے اترا، لٹھ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر لکڑی کی درز کے پچڑ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اس کو ہلاتا رہا۔ ہلتے ہلتے آخر پچڑ درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بندر بہت چیخا چلایا اور تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ اس نے وہاں بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا۔ جلدی سے پچڑ اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دیا۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر الگ کیا اور دور پھینک آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اپنے کام پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ کہتے ہیں کہ بندر کے یوں اپنے انجام کو پہنچنے کی کہانی بعد میں بڑھئی نے دوسروں کو سنائی اور ہر ایک سے یہی کہتا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اسی طرح یہ محاورہ مشہور ہوا۔